بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب خیبر کی طرف نکلے تو مقام صحابہ پر پہنچے۔ حضرت یحییٰ جو حدیث کے راویوں میں سے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جگہ خیبر سے 1 منزل کی دوری پر ہے۔ تو حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسے کھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو نہیں کیا، صرف کلی کی اور ہم سب کو نماز مغرب پڑھائی۔ اس حدیث مبارکہ میں چند ایک اہم باتیں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا، اس کے بعد وضو آپ کا ہے اور نماز ادا کرنی ہے تو کلی کر کے آپ نماز ادا کریں، تاکہ منہ کے اندر کھانے کے جتنے ذرات باقی ہیں وہ سارے کے سارے یا کلی کے ذریعے باہر آ جائیں یا پھر پانی کے ذریعے اندر چلے جائیں، اور نماز میں خشوع و خضوع باقی رہے تاکہ آپ نماز اچھے انداز میں ادا کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے نماز ادا نہیں کرنی تب بھی کھانے کے بعد کلی کے ذریعے اپنے منہ کو صاف کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ منہ سے چکناہٹ کے سارے اثر اور کھانے کے سارے ذرات وغیرہ اس کے اجزاء منہ سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور انسان کی عادت ہو کہ وہ کلی نہ کرتا ہو کھانا کھانے کے بعد، تو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات دانتوں کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، جن سے پھر بڑی بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں اس حدیث مبارکہ میں یہ معلوم پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں زاد راہ ساتھ موجود تھا صحابہ کرام کے، کہ انہوں نے ستو وغیرہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو دوران سفر اشیاء خورد و نوش کا سامان ساتھ لے کر چلنا، ساتھ لے کر کے جانا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ رکھ لیں، یہ سنت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور سفر میں بوقت ضرورت تمام شرکاء، یہ بات بھی ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ تمام شرکاء سفر میں بوقت ضرورت اپنا زاد راہ جو ہے، زاد سفر ایک جگہ جمع کر لیں، جس طرح کے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا کہ سارے کھانا لے کے آؤ۔ تو سارے اگر شرکاء ہیں، اکٹھے کہیں جا رہے ہیں، تو اگر سارے مل کر کے کھانا کھائیں اور سارے ایک جگہ کھانا جمع کر لیں، تو کیونکہ جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کھانے کے اندر یا جماعت مل کر جو اچھا کام کرے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اجتماعیت میں اللہ رب العزت کی برکات حاصل کریں، اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کریں،
نہ کہ الگ الگ ہو کر ہم اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہو جائیں۔ اس حدیث پاک میں ایک بڑی اہم بات جس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ حاکم وقت کو یہ چاہیے کہ غذا کی کمی کے موقع پر وہ ذخیرہ اندوزوں سے سارے اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ جبراً اکٹھی کر لے، ایک جگہ پہ منگوا لے، اور پھر حسب ضرورت تمام لوگوں میں برابر برابر تقسیم کر دے۔ یہ بھی ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ امام وقت جب دیکھے کہ قحط پڑ گیا یا غذا کی کمی ہو گئی اور ذخیرہ اندوزوں نے اس کو ذخیرہ کر لیا ہے، بڑے تاجروں نے اس کو روک لیا ہے، جیسا کہ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ چینی کو روک لیا جاتا ہے، آٹے کو روک لیا جاتا ہے، تو اگر ایسا موقع پیش آ جائے اور غذا کی قلت ہو جائے تو پھر حاکم وقت کو یہ چاہیے کہ وہ تمام لوگوں سے کہے کہ بھئی ایک جگہ پہ اکٹھا کر دو، اور پھر اس کو تمام لوگوں کے اندر انصاف کے ساتھ برابر برابر تقسیم کر دے۔ تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے معلوم پڑتی ہے۔ اور چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جس طرح کی حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے، تو یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ سربراہ مملکت جو ہے اسے چاہیے کہ وہ فوجوں کی اور فوجیوں کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھے اور تمام لوگوں سے حاصل کر کے ان تک باہم اشیاء خورد و نوش پہنچائے، خورد و نوش کا سامان ان تک پہنچائے تاکہ وہ لوگ اپنی ضرورت پورا کر سکیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، بلکہ اس میں تو کچھ زیادہ ہی اسراف بھی ہو رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ خیبر کی طرف حملہ کرنے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے موقع پر کھانا طلب فرمایا کہ سارے کھانا لے کے آؤ، تو ستو کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کھانے میں صرف ستو ہے اور ستو کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جہاد نہیں رکا، اس کے باوجود غزوہ جو تھا، جو غزوے کا ارادہ تھا، وہ نبی رحمت علیہ السلام نے ترک نہیں فرمایا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم ابھی جہاد ترک کر دیتے ہیں، جب لوگوں کی معیشت مضبوط ہوگی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو وافر سامان ہوگا تو ہم پھر جنگ کر لیں گے، پھر جہاد کر لیں گے، کیونکہ ایسا نہیں کیا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ بھی ہمارے حکمرانوں کو، خصوصاً پوری امت مسلمہ کے تمام تر حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے جو اس وقت امت کو جہاد سے دور رکھے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ اس وقت امت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں معاشی حوالے سے، تو جب ہمارے معیشت ہی کمزور ہے، معیشت ہی مستحکم نہیں، تو ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ڈھونگ ہے جو ان کی طرف سے رچایا جاتا ہے کہ جس کا شریعت اسلامیہ کے اندر کہیں بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے تمام تر غزوات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو تمام تر غزوات میں یہی صورتحال ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں حضور علیہ السلام نے جتنے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر کے لڑیں یا جنگ کریں، جہاد پر حضور علیہ السلام نے بھیجا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی موقعوں پر صحابہ کرام تشریف لے گئے، اس وقت کے اگر معاشی حالات کو دیکھا جائے تو اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں کہ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے اور مقام صحابہ پر جب ہم پہنچے
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا اور کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسے کھایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی وضو نہیں کیا اور ہمیں نماز مغرب پڑھائی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ کے جو اہم پہلو تھے جن کو ذکر کیا، جن میں سب سے اہم پہلو وہ یہ کہ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد کلی کے ساتھ اپنا منہ صاف کر لینا، یہ پسندیدہ عمل ہے، سنت نبوی ہے، اور اگر آپ اس پر سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔